نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وہ عورت جس کی محبت، جس کا چین اس کے شوہر سے جڑا ہو، دوسری وہ عورت جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اور تیسری وہ عورت اگر اس کا شوہر اسے برا بھلا کہہ دے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کو راضی کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں، اور جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے تب تک میں سوؤں گی نہیں۔ یہ تینوں عورتیں جنتی ہیں۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والی، تو حضور حمیرہ کہہ کے لاڈ سے پکارا کرتے تھے۔ تو بیوی کا ایک تو نام عرفی ہے، لیکن شوہر لاڈ سے اگر کوئی نام الگ سے رکھ لے تو اس کو اجازت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے عورت جو ہے وہ ایک خوشی اور ایک فرحت محسوس کرتی ہے کہ میرے لیے خاص یہ نام رکھا گیا ہے۔ جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھانپ کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے۔ اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، بلکہ اسے خوش رکھے، اگر شوہر غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ نباہ کر لے۔ آقا فرماتے ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور آج کی عورت کہتی ہے کہ نظریں تمہاری گندی اور پردہ میں کروں۔ عورت تو اتنی نازک ہے صاحب کہ اسے تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کو چاہیے کہ وہ دن میں 5 بار اپنی بیوی کا ماتھا اور ہاتھ چوم کر اس سے محبت کا اظہار کیا میرے نبی نے 4 باتیں فرمائی ہیں تہجد کے حوالے سے۔ پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرمائے، وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پہ کشش پیدا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس سے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا تہجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ جنت تک مانگا ہے ساتھ تمہارا، میری محبت کا گواہ میرا خدا بھی ہے۔ انشاءاللہ تم پریشان نہ ہو میری جان، مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ وہ سب مشکلیں آسان کر دے گا، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔
آپ کو پتا ہے مرد عورت کی کس چیز پر مرتا ہے؟ عورت اگر سمجھتی ہے کہ مرد اس کی خوبصورتی پر مرتا ہے تو یہ عورت کی سب سے بڑی غلط فہمی اور بھول ہے، کیونکہ مرد اگر خوبصورتی پر مرتا تو کوٹھے پر کوئی بھی خوبصورت عورت نظر نہ آتی۔ مرد تو کسی اور چیز کا دیوانہ ہے، اور وہ ہے حیا اور پاکیزگی۔ خوش قسمت وہ عورت نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہے، بلکہ خوش قسمت وہ عورت ہے جس کے پاس اپنے شوہر کا پیار ہے۔ اپنے شوہروں سے لڑنے والیوں، اپنے شوہروں سے جھگڑا کر کے کئی دن تک ان سے ناراض رہنے والیوں، کبھی 2 گھنٹے کسی بیوہ کے ساتھ وقت گزار کر تو دیکھو، تمہیں اپنے شوہر کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر کیا محسوس کرتی ہے۔ تو مت لڑا کرو اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی بے عزتی کیا نا تو ابھی جا کر اس کو منائیں، وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی بہار ہے نا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بات ہے سمجھنے کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جب تو اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ شادی شدہ ہو تو میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اے اللہ، اگر تو اپنے بندے پر زیادہ مہربان ہو تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ، اگر تو اس پر بہت زیادہ مہربان ہو تو پھر اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اسے تیسری مرتبہ بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی شخص کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے سے کہتا ہوں کہ جا کر اپنے باپ کا بازو بن، لیکن جب میں کسی شخص کو بیٹی عطا کرتا ہوں تو میری خدائی کی قسم میں خود اس شخص کا بازو بنوں گا، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکا بار بار شادی یا پھر رشتے کی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر ہوس رکھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہمارے زمانے کی یہ خرابی ہے نا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو دل سے پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم سے پہلے کوئی اور اسے چرا کے لے جاتا ہے۔